اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بقرہ آیت نمبر 276 اینڈ 277 دو آیتیں. آیت نمبر 276. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو یعنی کہ یوسری اور بیاج کو اللہ پاک ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور جو صدقات ہے اس کو اللہ پاک خوب بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے. اس کے اندر یعنی بلیسنگز کو بڑھاتا ہے، اور ربا میں سے بلیسنگز کو لے لیتا ہے، یعنی کہ اس میں سے بلیسنگز چھین لی گئی، نکال لی گئی. تو اب وہ ربا کے تم کو ٹریلینز بھی ملیں گے نا دیکھنے کو کہ بھئی یہ تو ٹریلینز اور ٹریلینز اور پتہ نہیں کتنے بلینز اور ٹریلینز ہے ڈالرز، لیکن اس میں برکت نہیں ہے. تو وہ ایک پیسے کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی ایک کوڑی کے برابر بھی نہیں، بلکہ ناٹ پیسہ، کوڑی. کوڑی بولتے ہیں نا جو سی شور پہ سب جگہ مفت میں مل رہی ہوتی نا، اس کے برابر بھی اس کا مول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں سے برکت اٹھا لیا ہے. تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ پاک خوب انکریز کرتا ہے، خوب بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا سارے جو بھی کفار یعنی کہ ناشکرے، اثیم یعنی کہ گنہگار. ناشکرے گنہگاروں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. ناشکرے اس لیے کہ اگر اللہ نے اتنی ساری نعمتیں اگر دیا ہے تو ان نعمتوں کو چھوڑ کے بندہ جو ہے وہ اس کی طرف جائے جس کے لیے منع کیا گیا، جس کو حرام کیا گیا، اور اس کے لیے ہر دن ایک نئے نئے مطلب طریقے نکالے، نئی نئی مطلب کوئی بھی ٹرکس اس کے لیے ایجاد کرے کہ لوگوں سے کیسے مال ان کا بٹورا جائے، ہڑپا جائے. اللہ اس چیز سے سخت نفرت کرتا ہے. اللہ will deprive usury of all blessing, but will give increase for deeds of charity, for he loveth not any ungrateful sinner. آیت نمبر 277. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فریز پھر سے آ گیا وہی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالحات عمل کر رہے ہیں وہ، یعنی ایمان اور صالح عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان وداؤٹ صالح عمل از نو ایمان، اور رائٹیس یا اچھے ڈیڈز جو ہے گڈ ڈیڈز، وہ وداؤٹ ایمان از نو گڈ ڈیڈز. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا
اور نہ ہی وہ حزن سے یعنی غم سے دوچار ہوں گے. اللہم ربنا جلنا منہم، اللہم ربنا جلنا منہم، اللہم ربنا جلنا منہم. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم کو بھی ان میں ہی شمار کر. تو آ گئی وہی بات، پھر سے فریز آ گیا، ریپیٹ ہو گیا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. جب بھی یہ فریز آتا ہے اس میں میننگ یہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. بندے پہ خوف آتا ہے اس کی خود کی موت کے وقت بھی، پھر زندگی کے اندر بھی اگر کوئی تکلیفیں، کوئی مشکلات آئے، کوئی بہت مطلب انسان کے اوپر کوئی بھی بھاری دکھ آئے، کوئی زلزلے آئے، طوفان آئے، یا کچھ بھی ایسی چیز ہو، یا کوئی بیماری آئے، یا کوئی بھاری نقصان ہو جائے، تو بندہ خوف میں آ جاتا ہے اور اس کو غم ہوتا ہے، غم. لیکن اللہ نے جب یہ کہا کہ وہ یہ لوگ جو ایسا کریں گے ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ان کے لیے کوئی غم نہیں، تو پھر یقیناً انہی کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور انہی کے لیے کوئی غم نہیں ہے. Those who believe and do deeds of righteousness and establish regular prayers and give zakat will have their reward with their Lord. On them shall be no fear nor shall they grieve. اس کی نوٹ ہے nor shall they grieve، کہ وہ غم سے دوچار نہیں ہوں گے. 327. The contrast between charity and unlawful grasping of wealth began at سورہ بقرہ آیت نمبر 274. 274 کی جو آیت ہے وہاں سے شروعات ہوئی ہے کہ یہ دونوں کے بیچ میں جو ضد ہے، یا سمجھو جو دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہے، کہ ایک طرف صدقات، ایک طرف وہ حرام سود، وہ دولت کو پکڑ کے رکھنا. تو یہ دونوں ہی چیز جو ہے اس کے بارے میں اس کا کانٹراسٹ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو گیا. 274 آیت where this phrase occurs as a theme، اور یہ فریز جو ہے وہاں پر آیا تھا. Here the theme finishes with the same phrase. یہاں پر بھی اینڈنگ میں وہی فریز آیا کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. یہاں پہ آیت اینڈ ہوئی، ختم ہوئی، اور وہاں پر مطلب یہ تبھی بھی یہی بات آئی. The following 4 verses refer to further concessions on behalf of debtors. یہ جو ہے اپنا یہ جو 4 آیتیں تھی، جو 4 آیتیں ہیں جو اس تعلق سے آئی ہے کہ مطلب سود کے تعلق سے، سود کی حرمت، جس کے اندر جو قرض دار ہے اس کے لیے کنسیشن ہے، رعایت. As creditors are asked to، کیونکہ جنہوں نے ان کو منی لینڈ کیا ہے، یا جو بھی مطلب وہ پیسہ جو دیتے ہیں سود کے اوپر، وہی مہاجنی سود بولو یا پٹھانی سود بولو یا بینک کا سود بولو، بینک تو ہے ہی سود کے اوپر، بینک کی تو نوکری بھی حرام ہے، تو بینک کے اندر تم نوکری بھی نہیں کر سکتے، وہ تو حرام کے درجے پہ، کیونکہ ایک ایک چیز میں انٹرسٹ ہے. تو جو لوگ یہ جو سود کے اوپر دینے والے، ان کو کہا گیا ہے as creditors are asked to, number 1, A. Give up even claims arising out of the past on account of usury. اگر پرانے کوئی بھی پاسٹ میں پچھلے تم نے کوئی بھی اگر سود کے اوپر پیسہ دیا تھا اور اس کا کوئی بھی مطلب بچا ہوا اس کے اوپر نکلتا ہے کہ بھئی اس نے سود، یعنی کہ اس نے تمہارا جو کیپٹل پہ سود ادا نہیں کیا ہے، تو اس کو چھوڑ دو. وہ پاسٹ کی بات ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو مت اب لو مت. پھر بی یعنی کہ 2 to give time for payment of capital if necessary. اور اگر تم نے کوئی اپنا جو سرمایہ، یا تم نے جیسے جو وہ بولتے ہیں اس کو رأس وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو کیپٹل،
تو کیپٹل جو رقم تم نے اگر دی ہے تو اس کو اب تم جیسے کہ بولو گے کہ بھئی ٹھیک ہے میرا کیپٹل مجھے لوٹا دو، تو اس کے لیے سامنے والے کو وقت دو، اور یہی ہے وہ قرض حسنہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم کسی کو قرض دیتے ہو اور جب اس پہ تم سود نہیں لیتے اور تم ایسے ہی دیتے ہو کسی کی مدد کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی کاروبار کرنا ہے کر لو، یا کوئی بھی اس کے کام آ جاتا ہے پیسہ، تو وہ جب بندہ دیتا ہے تو وہ قرض حسنہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے اس کو وقت دیا کہ بھئی تم ٹھیک ہے اتنا لمبا ٹائم دے دیتا ہوں کہ بھئی تم جب تمہارے پاس آئے تب دینا، ایک تو نمبر 1 یہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس اگر سمجھو نہیں آیا ہے تو اس کے لیے بھی تم اس کو پھر اور زیادہ لمبا ٹائم دیتے ہو کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اور بھی مہلت دیتا ہوں کہ بھئی تم اتنے ٹائم تک مجھے دے دینا، لیکن پھر بھی تم سود اس سے نہیں لیتے۔ اور اگر فرض کرو کہ تم کو بالکل ایسا لگے کہ وہ بندہ بہت ہی پھٹے حال ہے، بہت اس کا برا حال ہے، یا بہت ہی اس کے پاس ایک پیسہ ہے ہی نہیں ادا کرنے کے لیے، اور اگر تم اپنی مرضی سے اس کو معاف کرتے ہو تو وہ تمہاری مرضی پر ہے، لیکن وہ معاف کرنا تمہاری مرضی پہ ہے، اور نہیں معاف کرنا ہے تو نہیں بھی کرو، مگر کہلائے گا وہ قرض حسنہ ہی۔ پھر C3 نمبر، ٹو رائٹ آف دا ڈیٹ آل ٹوگیدر ایز این ایکٹ آف چیریٹی، یا پھر تمہارا جو بھی تھا، جو بھی اس کا قرضہ تھا یا وہ مقروض جو بھی تھا یا وہ نہیں دے سک رہا ہے تم کو، تو اب تم اس کا سب پورا جمع کر کے اور اس کو صدقہ ہی کر دو، یعنی اب تم نے صدقہ کر دیا تو اب تم کو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اب تم نے اس کو پورا وہ مال صدقہ ہی کر دیا کہ جاؤ مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے اس میں۔